سی اے کے خلاف جو متنازع شہریت کا قانون مودی حکومت نے لایا تھا، اس کے خلاف جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک پرامن احتجاج ہو رہا تھا، دہلی کے مختلف علاقوں میں احتجاج ہو رہا تھا، لیکن اس احتجاج کو سبوتاژ کرنے کے لیے فروری کے مہینے میں 2020 فروری کے مہینے میں ایک تشدد برپا کیا گیا تھا، اور یہ باہر کے لوگ تھے، اور اس سے پہلے جو ہے اس کے لیے تشدد کے لیے ایک زمین ہموار کی گئی تھی۔ بی جے پی کے لیڈران، خاص طور سے جو منسٹر تھے انوراگ ٹھاکر، پرویز شرما اور آپ یہ کپل مشرا، یہ انتہائی اشتعال انگیز بیانات دے رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں 23 فروری کو دہلی کے شمال مشرقی جو علاقہ ہے، جو بہت ہی گھنی آبادی والا علاقہ ہے، وہاں پر فساد برپا ہوا تھا۔ فساد تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو وائلنس کہنا چاہیے، جس میں 53 لوگ مارے گئے تھے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے تھے، اور کروڑ کی ملکیت جو ہے، پراپرٹی جو ہے جلائی گئی تھی یا لوٹی گئی تھی۔ اس کے بعد سے جو ہے جس طرح سے انصاف کا پہیہ جو کام کرنا چاہیے تھا، وہ اس انصاف کے پہیے نے کام نہیں کیا، اور جو آج بھی جو ہے جو متاثرین ہیں، وکٹمس ہیں، ان کو مکمل طور پر انصاف نہیں ملا ہے۔ لیکن کارواں محبت جو تنظیم ہے پورے ملک میں کام کر رہی ہے، جس کے روح رواں جناب ہرش مندر صاحب ہیں، ان کی تنظیم نے جو ہے وہاں جو ہے انصاف دلانے کے لیے وہ جدوجہد کو ابھی تک جاری رکھی ہے۔ اور کل اس سلسلے میں ایک جو ہے انہوں نے بڑا پروگرام انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں منعقد کیا تھا، جس میں جو متاثرین تھے، سروائیورز تھے، ان کو بھی لایا گیا تھا ان کی موجودگی میں، اور وہاں ایک رپورٹ بھی جاری کی گئی تھی۔ آئیے ہرش مندر صاحب سے بات کرتے ہیں، جو نامور سماجی کارکن ہیں اور ریٹائرڈ IAS افسر ہیں، جنہوں نے گجرات فسادات کے خلاف بطور احتجاج اپنی پرکشش ملازمت سے استعفیٰ دیا تھا، اور اس میدان میں، اس سماجی میدان میں، فلاحی میدان میں مسلسل اس کے بعد سے وہ سرگرم عمل ہے۔ ہرش مندر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو وقت دیا۔ یہ جو کل آپ نے پروگرام کیا تھا 5ویں برسی کے حوالے سے، تو اس کا کیا آپ کا نچوڑ ہے، لب لباب؟ دیکھیے، یہ پروگرام کرنا میں بہت ضروری سمجھتا تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ چلیے اب یہ ہو گیا، forgive and forget، بھول جائیے، معاف کر دیجیے۔ میرا بہت اسٹرانگ یہ یقین ہے کہ ہمیں حق بھولنے کا تب ہے جب جس پہ گزرا ہے، جب وہ بھول سکے تب ہم بھولیں، اور جب تک وہ نہیں بھول پائیں ہمیں بھولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم لوگ 5 سال میں وہاں کام کر رہے ہیں، جس طرح کے زخم اس وقت لگے تھے، کوئی بھی زخم بھرا نہیں ہے۔ آج تکلیف ایک طرح سے اور بھی زیادہ ہے، تو بہت ضروری تھا یہ پروگرام کرنا 2 کارنوں سے۔ ایک طرف کہ جو اثرگرست لوگ ہیں، جن پہ یہ گزرا ہے، فیملیز ہیں، افیکٹڈ فیملی، ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے درد میں شامل ہیں۔ اور دوسری طرف ہم جو باقی لوگ ہیں، ہمارے ضمیر کو جگانا، یہ 2 ہمارے مقصد تھے۔ اور ہمارے امید سے بہت زیادہ سنکھیا میں لوگ اکٹھا ہوئے، بہت مارمک پروگرام رہا۔ پر 2-3 چیزیں بہت سنکشت میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ایکچولی وکٹم کی طرف سے ان کی باتیں سنی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی آنکھ بچا نہیں جو نم نہیں ہوا جب لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے کیا گزرا تھا ان میں۔ مطلب اپنے پریجن کا لاش بھی ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بچے جن کے گولی لگ گئے تھے، ان کے ساتھ ہوا۔ ایک جو وکیل صاحب ہیں، ان کا نام، ان کی آنکھ میں ایسڈ پھینکا گیا، وہ کس طرح سے زندگی کاٹ رہے ہیں، یہ یاد کرنا بہت ضروری تھا، اور وہیں سے ہماری شروعات۔ انصاف بالکل نہیں ہوا، لیکن مطلب میں گجرات میں نے سرکاری سیوا چھوڑا، اور کئی سال تک وہاں وکٹمز کے ساتھ کام کرتا رہا۔ مجھے لگا کہ اس سے برا نہیں ہو سکتا، لیکن میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں کہ دلی میں جو ہوا گھٹنا بہت چھوٹی تھی کمپیریزن، لیکن جو سرکار کا رویہ
गुजरात के कौन, लेकिन सरकार का जो रवैया है उससे बहुत बहुत ख़राब था। हम लोग जब उस वक्त लड़े वहाँ गुजरात में इंसाफ के लिए, कम से कम ये डर नहीं था कि हमारे खिलाफ ही ये लोग कहेंगे कि ये टेररिस्ट हैं, जो अभी हुआ। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा था, जो आज नहीं है। हमारे साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन खड़ा, जो आज नहीं। हमारे साथ मीडिया खड़ी, जो आज नहीं है। तो ये हालात में आज इंसाफ के लिए लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और मतलब इंसाफ जो आंकड़े सामने आए हैं, जो केसेस चार्जशीट हुए हैं कोर्ट में जाए, 80% से ज़्यादा मतलब नाकामयाब हुए। कोई सवाल पुलिस अफसर से पूछना ज़रूरी है जिन्होंने फर्जी केस बनाए। जैसे एक केस वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति मतलब जो मारा जा रहा था उसके बीच में वो गया और वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आधा वीडियो रखा और उसको ही दोषी माना, और आखिर में जब कोर्ट ने देखा कि देखिए ये तो बचाने आया था, तो वो तो बरी हुए, लेकिन जिसने वो फर्जी केस बनाया वो भी तो जिम्मेदार होना चाहिए, जो नहीं हुआ। जहाँ तक कॉम्पनसेशन का सवाल है, उस वक्त भी मैंने सोचा था गुजरात से बुरी हालत नहीं हो सकती, क्योंकि गुजरात में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने कहा कि हम रिलीफ कैंप लगाएंगे, यहाँ भी नहीं लगाए। लेकिन उसके बाद कॉम्पनसेशन बहुत कम दिया, लेकिन फिर भी 150 करोड़ का कॉम्पनसेशन गुजरात में बटा। यहाँ बिल्कुल नहीं, ना के बराबर बटा है। सिर्फ जो डेथ कॉम्पनसेशन शुरू में दिया था और जो एक्सग्रेशिया वो कॉम्पनसेशन नहीं होता चाहिए। उस वक्त तक आम आदमी पार्टी की जब सरकार है वो, उसके बाद उन्हें हाथ पीछे कर दिया। विचित्र बात यह है कि बजट आप देखेंगे 20, 21, 22, 23 का, राहत के लिए प्रावधान ही नहीं किया गया आज तक। केंद्र सरकार ने राहत के लिए 1 रुपया अपने बजट में नहीं रखा है, और पूरी जो प्रक्रिया है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। कमीशन बिठाया है, कुछ और है। कमीशन अंत में फैसला भी जो कर रहा है वो कह रहे हैं हमने फैसला तो कर लिया, लेकिन राहत बांटने के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को 5 साल बाद कॉम्पनसेशन ही नहीं मिला है, जो गुजरात से भी बदतर स्थिति है। बहुत शुक्रिया ये तफसीलात बताने के लिए। ये थे जनाब हर्ष मंदर साहब, जो दिल्ली के फसादात के हवाले से कल उनका जो प्रोग्राम होता उसमें क्या हुआ उसके बारे में बता रहे थे। और जो अब तक जो 5 साल में जो मामला उन मुतासिरीन के साथ है, उनका कहना है कि उन्हें कंपेंसेशन भी नहीं मिला और इंसाफ जो है बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।